جتنے بھی گائناکولوجسٹ ہیں اب انہوں نے کاروبار بنا لیا ہے. پہلے ہوتی تھی نارمل ڈلیوریز، اب ہوتی ہے سی سیکشنز کے ساتھ یا سرجریز کے ساتھ جو ہے وہ ڈلیوریز ہو رہی ہیں. کیا واقعی گائناکولوجسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے کہ لو جی جو بھی آیا ہے بس جناب سرجری کرنی ہے، پیسے بٹورنے ہیں اور پھر چاہے نارمل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہم نے سی سیکشن کر کے جناب نا اپنے پیسے پورے کرنے ہیں؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں بیٹے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. گائناکالوجسٹ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ نارمل ڈلیوری ہو جائے، اور آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی بھی حقیقت ہے. اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ نارمل ڈلیوری کس صورت میں ہوتی ہے اور سی سیکشن کی ضرورت کب پیش آتی ہے. یہ ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان تک رہنمائی پہنچ. بیٹے دیکھیں، گائناکالوجسٹ زیادہ تر مور دین 95 to 99% یہی چاہتی ہیں کہ نارمل ڈلیوری ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتی تو دیکھیں یہ نارمل ڈلیوری ہونا سارے ہارمونز کا پلے ہے. ٹھیک ہے، ہارمونز کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ نارمل ڈلیوری ہونی ہے کہ نہیں ہونی. ہارمون تو ہماری بچیوں نے ڈسرپٹ کر دیے ہوئے ہیں. یہ میک اپ، یہ پلاسٹکس، یہ آرٹیفیشل، یس یہ آرٹیفیشل سینٹڈ کینڈلز، یہ اسپریز، یہ فیس واش، ماؤتھ واش، باڈی واش، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں اور یہ آپ کے سارے سسٹمز کو خراب کریں. انفرٹیلٹی ہارمونز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ انفرٹائل ہو رہی ہیں. نارمل ڈلیوری بھی ہارمونز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ سارے ہارمون ڈسرپٹرز، ڈاکٹرز 12 گھنٹے ان کو پینز دے کے یوٹرس کا ماؤتھ ہی نہیں کھل رہا تو ایونچولی سیزیرین ہی کرنا نا. سی ٹی جی بتا رہی ہے اب بچے کا دل کی ڈراپ ہو رہا ہے یا بہت اوپر چلا گیا ہے یا بالکل نیچے چلا گیا، تو ڈاکٹر نے تو پھر بچے کو بچانے کے لیے سیزیرین ہی کرنا ہے نا کہ جلدی سے نکال کے اس کو نرسری میں ڈالیں. ٹھیک ہے، تو یہ بچیوں کا جو لائف سٹائل ہے، یہ پیلوس بھی کچھ کے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یوٹرس ہارمونز کی ڈسرپشن کی وجہ سے دیکھیں یوٹرس کی جو پین آتی ہے نا وہ 2 جگہوں سے اس کے فنڈس کے ایسے کر کے لیئرز میں آتی ہے، پھر وہ ایک لیئر میں آتا ہے، پھر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچے کو دھکیلتا ہے نیچے یوں کر کے. اب وہ جو سنکرونائزڈ موومنٹ ہے وہ ہارمون ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ ہارمون ڈسرپٹرز لے رہے ہیں ساری زندگی، آپ کے لوشنز ہیں، آپ کے پرفیومز ہیں، آپ کے ٹی بیگز ہیں، آپ کے یہ جو یو نیم اٹ، نان سٹک برتن ہیں، آپ کے پلاسٹک کے چاپنگ بورڈز ہیں، آپ کے پلاسٹک کے چمچے ہیں، آپ تھرموپور کے اس میں ڈال کے بریانیاں کھا رہے ہیں، آپ تھرموپور کے گلاسوں میں چائے پی رہے ہیں، آپ پلاسٹکس پی رہے ہیں، سارا کچھ. پھر پرفیومز ہیں، لوشنز ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جو لپسٹک لگائی ہوتی ہے ہر وقت ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہارمونز کا بیلنس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ سنکرونائزڈ ایک موومنٹ آئے. وہ جو ہوتی ہیں نا یہ ان سنکرونائز موومنٹس میں وہ پینز آتی ہیں، وہ سنکرونائز نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے یہ بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے اور مجھے لگتا ہے اس کے لیے ہمیں دوبارہ آپ کو زحمت دینی پڑے گی. اور لاسٹ پہ مجھے صرف یہ بتا دیں، چونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو کافی زیادہ کالز بھی آ رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ سی سیکشن کے ساتھ یا سرجری کے ساتھ جو ہے سیزیرین کے ساتھ جو بچوں کی وہ فیمیلز کی ڈلیوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی جگہوں کے اوپر جو ہے بچوں کی نرسری موجود نہیں ہوتی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر سرجری ہو یا سی سیکشن کے ساتھ ڈلیوری ہوتی ہے وہاں پر بچوں کی نرسری کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ سی سیکشن پری میچور بچوں کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے، یا ڈلیوری نہیں ہوئی، ڈیلے ہو رہی ہے، ڈسٹریس میں جا رہا ہے بچہ، تب سیزیرین سیکشن ہوتا ہے. یا پلیسنٹا پریویا ہے، بلیڈ کر رہا ہے، اس میں بھی بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں. ماں کو بہت شدید جھٹکے پڑ رہے ہیں، ایکلیمشیا ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، اس میں بھی بچہ افیکٹڈ ہوتا ہے. ڈائبیٹک مدر کا سیزیرین ہے، بہت بڑا بچہ ہے، اس میں بھی بچے کو نرسری چاہیے. تو جتنی بھی انڈیکیشن سیزیرین کی ہیں اس کے بعد بچہ تھوڑا سا افیکٹڈ ہی نکلے گا، تو اس کے اندر نرسری ہونا بہت ضروری ہے. یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کے پاس اپنی ایمبولینس ہے، وہ کسی اچھی نرسری میں فوراً بھیج سکتا ہے، یا اس نرسری سے نرس آئی ہے اور اس نے بچے کو انیشیل ساری وہ دی ہے فرسٹ ایڈ، اور پھر وہ پروٹیکٹڈ ماحول میں آکسیجن کے ساتھ وہ نرسری میں جا رہا ہے، تو یہ اوتھینٹک بات ہے. جہاں پر اگر آپ سرجری کے ساتھ یا ڈلیوری کر رہے ہیں، سیزیرین کے ساتھ ڈلیوری کر رہے ہیں، وہاں پر نارمل ڈلیوری میں بھی افیکٹڈ بچہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ جہاں پر ڈلیوری ہونی چاہیے وہاں پر بچوں کی نرسری ہونا ضروری ہے. نہیں وہاں پہ نہ ہو لیکن آس پاس کم از کم ایکسیس میں ہو، پہلے سے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ اگر بچہ افیکٹڈ پیدا ہوا ہے تو ہم نے کہاں جانا ہے.
پہلے سے ماں باپ کو بتایا جائے کہ ہم نے وہاں بھیجنا ہے, ہم آکسیجن کے ساتھ بھیجیں گے, یا آپ کوئی ایمبولینس کا انتظام کر لیں. ڈاکٹر, اچھے ڈاکٹر کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ بچہ کس حالت میں ایسے پیدا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ قریبی گاؤں جو ہیں یا جہاں پر یہ اب یہ چل رہا ہے سلسلہ, وہاں پر نرسری نہیں ہے. ایون تو میں پنڈی بھٹیاں سے میرا تعلق ہے, تو وہاں پر بچوں کی نرسری نہیں ہے, لیکن وہاں پر جو ہے پرائیویٹ کلینکس موجود ہیں, گائناکولوجسٹ موجود ہیں جہاں پر سیزیرین ہو رہا ہے, سی سیکشن کے ساتھ ڈلیوریز ہو رہی ہیں. اور وہاں سے اگر قریب لگتا ہے تو فیصل آباد لگتا ہے, اس کے لیے بھی جانے کے لیے. لیکن دیکھیں نا, کم قیمت میں بھی سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے. جیسے ایک انکیوبیٹر ہو جائے, اس کے اندر ایک پیڈیٹیشین اویلیبل ہو جو بچوں کا ڈاکٹر ہو, وہ دیکھ لے, سکشن کر لیں, اس کی آکسیجن, اس کے شوگر لیولز دیکھ لیں, اس کو کوئی بلڈ کی کوئی پرابلم ہوئی ہے تو وہ دیکھ لیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے کو ڈرائی کرنا ہے. ڈرائی کرنا ہے. اگر آپ ڈرائی کیے بغیر اس موسم میں اس کو کپڑے پہنانا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا سرفیس ایریا بہت ہوتا ہے اسکن کا, میس باڈی کا چھوٹا ہوتا ہے, وہ تو ایک دم سے ساری وہ نکل جائے گی ہیٹ اس کی. تو پہلے سے ہیٹڈ وہ جو کمبل ہے یا چادر ہے اس کے اندر ہیٹڈ میں لیں اس کو, پھر سکشن پراپر کریں کہ وہ ایک دم سے رو کے سارا فلوئڈ اپنے لنگز میں نہ لے جائے. الٹا لٹائیں. ماؤں کو میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ سوالونگ ریفلیکس دیر سے سٹارٹ ہوتا ہے, کم از کم 2 ہفتے بچے کو پیٹ کے بل لٹائیں کہ وہ الٹی کر کے اندر ہی اندر سانس کی نالی میں نہ گر جائے. یہ کاٹ ڈیتھس ہوتی ہیں, سائلنٹ ڈیتھس ہوتی ہیں. تو الٹا لٹائیں, سر بعد میں بن جائے گا, بچے کو زندہ رکھنا زیادہ ضروری ہے. بالکل جی.